سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج بھارت میں 5 ذی القعدہ ہے، دن جمعرات 17 جون۔ ایک ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات، مسجد میں زبردستی گھسنے والے 2 افراد گرفتار۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک خاتون اور مرد نے مسجد میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور اس میں دھماکہ خیز مواد لگانے سمیت انتظامیہ کو سنگین دھمکیاں دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا کے دارالحکومت ٹورنٹو میں واقع اسلامک انسٹی ٹیوٹ آف ٹورنٹو میں ایک خاتون اور مرد نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی، جس پر لوگوں نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ خاتون اور مرد نے مسجد میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور دھماکہ خیز مواد لگانے کی بھی دھمکی دی، جس پر فوری پولیس کو بلا لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے قریب اسلامک انسٹی ٹیوٹ سے شکایت موصول ہوئی، جس میں خواتین اور مرد کے زبردستی مسجد میں گھسنے اور دھمکیاں دینے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس کے مطابق مسجد میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس سے کسی قسم کا اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا میں ایک شدت پسند دہشت گرد نے مذہبی تعصب کی بنیاد پر ایک مسلم خاندان کو ٹرک تلے رون دیا تھا، جس کے نتیجے میں خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ سید قطب شاعر تھے، دین کے معاملے میں ان کا تفقع کمزور تھا۔ مصری عالم دین۔ مصر کی ایک عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران سرکردہ عالم دین شیخ محمد حسین یعقوب سے پوچھ گچھ کی گئی۔ شیخ حسین یعقوب کو کچھ عرصہ قبل اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب شدت پسند گروہ داعش نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ علامہ حسین یعقوب کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں۔ عدالت کے سربراہ نے مبلغ سے تکفیری اور داعش کے نظریات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے داعش سے کسی قسم کے تعلق کی تردید کی۔ جج نے کہا کہ بعض لوگ جہاد فی سبیل اللہ کی آڑ میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس پر علامہ حسین یعقوب نے کہا کہ یہ سب گمراہی ہے، ان کا القاعدہ اور داعش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ان سے اخوان کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حسن البنا نے خلافت کے کام اور خلافت کی بحالی کے لیے اقتدار تک رسائی کے لیے اخوان کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اخوان المسلمین کے مناظر سید قطب ایک شاعر اور ادیب تھے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کا تفقع اور دینی علوم میں گہرائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے کسی مستند عالم دین سے دینی علوم نہیں سیکھے تھے۔ عدالت نے سماعت 8 اگست تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے قاہرہ فوجداری عدالت نے مبلغ محمد حسین یعقوب کو گرفتار کرنے کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر محمد حسان کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے فورنسک ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ آدم خور بیٹے کو ماں کا قتل کر کے اس کا گوشت کھانے پر قید کی سزا۔ اسپین میں ایک شخص کو اپنی والدہ کو قتل کر کے ان کے باقیات کو کھانے کا جرم ثابت ہونے پر 15 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ 18 سالہ البرٹو سانچیز کو 2019 میں پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب اس کے گھر سے اس کی والدہ کے جسم کے مختلف حصے پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھے ہوئے ملے تھے۔ عدالت نے سانچیز کے اس دفاع کو مسترد کر دیا کہ قتل کرتے وقت وہ دماغی مسائل سے دوچار تھا۔ سانچیز کو قتل کے جرم میں 15 سال اور لاش کی بے حرمتی کے جرم میں مزید 5 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے سانچیز کو اپنے بھائی کو ہرجانے کے طور پر 60,000 یورو کی رقم بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ فروری 2019 میں مشرقی میڈرڈ میں پولیس سانچیز کے گھر پر اس وقت پہنچی تھی جب ایک دوست نے ماریا گومیز کی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ان کی عمر 60 برس سے زیادہ تھی۔ عدالتی سماعت کے دوران یہ سامنے آیا کہ سانچیز نے، جس کی عمر تب 26 برس تھی، اپنی والدہ سے اختلاف کرنے کے بعد ان کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اگلے 2 ہفتوں کے دوران یہ ٹکڑے نہ صرف خود کھائے بلکہ اپنے کتوں کو بھی کھلائے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے ایک اصلاح پسند اور ایک متشدد امیدوار دستبردار۔
ایران میں انتخابی مہم کے آخری روز 2 امیدوار صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو گئے، جس کے بعد باقی 5 امیدواروں میں سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دستبردار ہونے والے امیدواروں میں محسن مہر علی زادہ کو اصلاح پسند تصور کیا جاتا ہے، جبکہ علی رضا زاکانی قدامت پسند نظریات کے حامل ہیں۔ ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے 18 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق 64 سالہ مہر علی زادہ کی دستبرداری کا فائدہ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور معتدل نظریات کے حامل سمجھے جانے والے امیدوار عبدالناصر ہمتی کو ہوگا۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جان کیری کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ بن سلمان سے امریکی صدر کے ایلچی برائے موسمی تغیرات جان کیری نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض میں منعقد ہونے والی ملاقات کے دوران موسمی تغیرات اور ماحولیات کے تحفظ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ کے منصوبوں کا جائزہ لیا، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور قدرتی ماحولیاتی تحفظ کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کے علاوہ G20 کی سربراہی کے دوران مضر صحت کاربن کے اخراج کے لیے کی جانے والی سعودی کوششوں کو سراہا گیا۔ ملاقات کے موقع پر وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز ابن سلمان، نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد ابن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان اور وزیر ماحولیات انجینئر عبدالرحمن الفضلی بھی موجود تھے۔ واٹس ایپ پالیسی میں تبدیلی پر انتظامیہ کا یو ٹرن۔ عالمی سطح پر مقبول میسیجنگ ایپ واٹس ایپ صارفین کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو مزید مقبول بنانے کی تگ و دو میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ واٹس ایپ انتظامیہ مستقل طور پر نئے فیچرز پر کام کر رہی ہے۔ ویب بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے چند ماہ پہلے ایک فیچر اپڈیٹ کرتے ہوئے واٹس ایپ نوٹیفیکیشن میں تبدیلی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی کے پیش نظر کہا جا رہا تھا کہ واٹس ایپ نوٹیفیکیشن کے کچھ آپشن مثلاً رپلائی، مارک ایز ریڈ اور ڈارک موڈ گرین کے بجائے بلو میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تاہم اب کمپنی کی جانب سے لائی جانے والی تبدیلیوں کو ختم کرتے ہوئے گرین رنگ کو واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ویب بیٹا انفو کی حالیہ رپورٹ کے مطابق متعدد صارفین کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد واٹس ایپ اب پرانے گرین رنگ کو واپس لا رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے واٹس ایپ انتظامیہ کو شکایت موصول ہو رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن کا یہ نیا رنگ صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا، جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ میں حالات بگڑنے سے قبل صورتحال قابو کی جائے، اسرائیل کا مصر سے مطالبہ۔ اسرائیل کی نئی حکومت نے زور دیا ہے کہ جارحیت کا سلسلہ روکا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ میں فائر بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ فائر بندی اسرائیل اور حماس کے بیچ 11 روز کی شدید لڑائی کے بعد تل ابیب اور فلسطینی گروپس کے درمیان طے پائی تھی۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیل نے قاہرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے قبل کہ غزہ کی پٹی میں صورتحال تیزی سے بگڑے وہاں امن کو بحال کیا جائے۔ اسرائیل نے فائر بندی کے آغاز کے تقریباً 4 ہفتے بعد کل منگل کے روز گنجان آباد غزہ کی پٹی کو پہلی مرتبہ فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی غزہ کی پٹی سے آتشی غباروں کے پھینکے جانے کے جواب میں کی گئی۔ یاد رہے کہ اسرائیل پورے مشرقی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت شمار کرتا ہے۔ اس نے 1967 کی جنگ میں اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں مذکورہ علاقے کو اسرائیلی ریاست میں ضم کر لیا۔ اسرائیل کے اس اقدام کو بین الاقوامی یا عرب سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ بنگال میں بی جے پی کی شکست سے متھن چکرورتی مشکل میں۔ مشہور و معروف فلم اداکار متھن چکرورتی کو بی جے پی میں شامل ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں اور ان کے لیے پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے بعد بی جے پی لیڈر متھن چکرورتی سے مغربی بنگال پولیس نے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق متھن سے مغربی بنگال انتخابی تشہیر کے دوران ان کی تقریر کو لے کر پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ متھن چکرورتی کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے اس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ متھن چکرورتی کی تقریر کی وجہ سے ہی مغربی بنگال الیکشن ختم ہونے کے بعد تشدد بھڑکا۔
اس معاملے میں متھن نے کہا کہ تقریر کے دوران انہوں نے صرف اپنی ہی فلموں کے ڈائیلاگ دہرائے تھے جس کی حقیقی معنوں میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ دراصل متھن چکرورتی نے اپنی تقریر کے ایک حصے میں کہا تھا کہ میں تمہیں ماروں گا یہاں اور تمہارا جسم قبرستان میں ملے گا۔ متھن چکرورتی کی انتخابی تقریر کے دوران لوگ خوب تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بغیر زہر والا سانپ سمجھنے کی بھول مت کرنا، میں اصلی کوبرا ہوں، جو آپ کو ڈستا ہے تو آپ فوٹو بن جاتے ہیں۔ ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام پر جاری مذاکرات میں بڑے اختلافات موجود ہیں۔ فرانس۔ ویانا میں ایران کے جوہری معاہدے کے بارے میں بات چیت چھٹے دور میں جاری ہے۔ دوسری طرف فرانسیسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ مذاکرات میں اب بھی اہم امور پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بدھ کے روز ایک بیان میں مزید کہا کہ ان مذاکرات کے متاثر ہونے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ وقت کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یورپی ذرائع نے مذاکرات میں حصہ لینے والے ایک سفارتکار کے حوالے سے العربیہ چینل کو بتایا کہ ایران ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو ایک بار پھر معاہدے سے نکلنے سے روکا جائے۔ یہ نقطہ پیچیدہ نقاط میں سے ایک ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان زیر بحث ہیں۔ آموں کے درختوں سے پرانا عشق سعودی شہری کو کاشت کے میدان میں لے آیا۔ سعودی عرب کے صوبے جازان میں ایک سعودی شہری نے 31 برس اسکول میں تدریس کے پیشے سے وابستہ رہنے کے بعد آم کی کاشت کا سہارا لے لیا۔ سعودی شہری یحییٰ نے اپنے فارم میں آم کی زراعت کی اور اس سے بڑے پیمانے پر پیداوار حاصل کی۔ العربیہ.net سے گفتگو کرتے ہوئے یحییٰ نے بتایا کہ انہیں آم کا درخت کاشت کرنے سے عشق ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ میں نے تعلیم کے پیشے میں 31 برس گزارے۔ میں اپنے فارم میں آم کے درخت کاشت کرنے کے حوالے سے معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ میں ریٹائر ہو گیا اور پھر آم کی کاشت کے حوالے سے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا۔ آم کے درختوں کو انتہائی توجہ اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کاشت دشوار اور بڑے اخراجات کی حامل ہے۔ اب مجھے آم کی کاشت کے میدان میں آئے ہوئے 19 برس سے زیادہ بیت چکے ہیں۔ اب مجھے اس حوالے سے کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ یحییٰ کے مطابق انہوں نے آم کی کاشت کا آغاز 1200 درختوں سے کیا تھا۔ آج ان کے فارم کی ایک دن کی پیداوار کم از کم 1 ٹن ہے، بعض مرتبہ یہ 3 ٹن تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے فارم میں آموں کی 23 اقسام کاشت ہوتی ہیں، جبکہ صوبے میں آموں کی 60 سے زیادہ اقسام ہیں۔ ان میں اعلیٰ، درمیانی اور بہتر درجے کی کوالٹی ہے۔ رونالڈو کے ایک عمل سے کوکا کولا کو زبردست نقصان۔ پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میز پر رکھی کوکا کولا کی 2 بوتلیں ہٹا دیں اور ان کی جگہ پانی کی بوتل اٹھا کر پرتگالی زبان میں کہا ایگوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کوکا کولا کے بجائے پانی پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ رونالڈو کے اس عمل کے بعد کوکا کولا کے شیئرز غیر معمولی حد تک گر گئے اور سافٹ ڈرنک کی مارکیٹ ویلیو $242 ارب سے $238 ارب پر چلی گئی۔ کوکا کولا کمپنی، جو یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کو اسپانسر کر رہی ہے، نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہر کسی کو اپنے ذائقے اور ضرورت کے مطابق اپنے لیے مشروب کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پر رونالڈو کا یہ ویڈیو کلپ وائرل ہے اور صارفین کی بڑی تعداد ان کے اس عمل کو مثبت پیغام قرار دیتے ہوئے سراہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔